السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ توبہ آیت نمبر 90 سے شروع ہے۔ اس وقت حافظ نظر احمد والا ترجمہ یہاں صفحہ نمبر 448 اس میں آ جائیں۔ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَالَ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور دیہاتیوں میں سے بہانہ بنانے والے آئے کہ ان کو رخصت دی جائے، اور وہ لوگ بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا۔ ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو دردناک عذاب جنہوں نے کفر کیا۔ اب دیکھیے یہ ہے کیا، وجاء المعذرون، اور آئے وہ معذرت کرتے ہوئے۔ انہوں نے بہانہ کر دیا، نہیں بہانہ کیا معذرت ہے۔ من الاعراب، اعراب میں سے۔ اب اعراب جو عرب کی جمع ہے، عرب کہتے ہیں فصاحت و بلاغت کو، فصیح اور بلیغ کو عرب کہتے ہیں۔ تو اعراب وہ لوگ جو فصاحت و بلاغت والے تھے، فصاحت و بلاغت والوں میں سے معذرت کرتے ہوئے آئے، لیوزنا، ضابطہ لینے کے لیے، اذن کہتے ہیں ضابطے کو، لہم ان کے لیے، وقعد الذین، اور بیٹھ رہے وہ لوگ، کذب اللہ و رسولہ، جنہوں نے اللہ اور اس کے پیغام دینے والے کو جھٹلایا۔ سیصیب الذین کفروا، تو جلد پہنچے گا ان لوگوں کو انکار کرنے والے، منہم ان میں سے جنہوں نے انکار کیا، عذاب علیم، دردناک سزا۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ بن گیا، اور فصاحت و بلاغت والوں میں سے معذرت کرنے والے آئے، یہ کہ ان کے لیے ضابطہ دیا جائے، اور اللہ اور اس کا پیغام دینے والے کو جھٹلانے والے لوگ بیٹھے رہے، ان میں سے انکار کرنے والے لوگوں کو جلد دردناک سزا پہنچے گی۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم۔ نہیں ضعیفوں پر اور نہ مریضوں پر اور نہ ان لوگوں پر جو نہیں پائے کہ وہ خرچ کرے کوئی حرج، جبکہ وہ خیرخواہ ہوں اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے۔ نیکی کرنے والوں پر کوئی الزام نہیں، اور اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ لیس علی الضعفاء، نہیں ہے کمزوروں پر، ولا علی المریض، ولا علی المرضى، اور کمزور رائے والوں پر، ولا علی الذین، اور نہ ان لوگوں پر، لا یجدون، جو نہیں پاتے ہیں، ما ينفقون حرج، جو وہ کھلا رکھیں، کوئی حرج ہے، کوئی تنگی ہے، اذا نصحوا للہ، جب نصیحت کی جائے اللہ کے لیے، ورسول ہی، یعنی اس کے پیغام دینے والے کے ذریعے، ما علی المحسنین من سبیل، اچھائی کرنے والوں پر نہیں ہے راستہ سے، کوئی راستہ نہیں ہے، واللہ غفور رحیم، اور اللہ حفاظت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس کا رواں ترجمہ ہو گیا، کوئی حرج نہیں ہے کمزوروں یعنی بے بسوں پر، اور نہ کمزور رائے رکھنے والوں پر، اور نہ ان لوگوں پر کہ وہ نہیں پاتے ہیں جو وہ کھلا رکھیں، جب وہ اللہ کے لیے یعنی اس کا پیغام دینے والے کے ذریعے نصیحت لیں، جو اچھائیاں کرنے والوں پر راستے سے ہے، اور اللہ حفاظت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ تولوا واعینهم تفیض من الدم حزنا الا یجدوا ما ينفقون۔ اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے کہ جب آپ کے پاس آئے کہ آپ انہیں سواری دیں، تو آپ نے کہا کوئی سواری نہیں کہ اس پر تمہیں سوار کروں، تو وہ اس حال میں لوٹے اور غم سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ وہ کچھ نہیں پاتے جو وہ خرچ کر سکیں۔ ولا علی الذین، اور نہ ان لوگوں پر، اذا ما آتوک، جب جو تم نے دیا، لتحملہم، تم انہیں اٹھانے کے لیے ہو یا ان کا بوجھ اٹھانے کے لیے ہو، قلتا، تم نے کہا، لا اجدو، میں نہیں پاتا، ما احملکم علیہ، جو تمہارا بوجھ اٹھاؤں اس پر، تولو، وہ پلٹے، واعینہم تفیض من الدم، اور ان کا دیکھنا تمہارے فیض کے جاری ہونے سے ہے۔ دمع، آنسو بہنے کو بھی اسی لیے کہا جاتا ہے، یا تمہارے بہاؤ سے، حزنن، کوئی غم، اللہ یجدو، یہ کہ وہ نہیں پاتے، ما ينفقون، جو وہ کھلا رکھیں، اور نہ ہی ان لوگوں پر جب تم ان کا بوجھ اٹھانے کے لیے ہو جو تم انہیں دو، تم نے کہا اس پر تمہارا خوب بوجھ اٹھانا میں نہیں پاتا ہوں، اور پلٹے اور غموں کے بہاؤ سے تمہارے فیض سے انہیں خوب دیکھنا، یہ کہ وہ نہیں پاتے جو وہ کھلا رکھیں۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بان یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبهم فهم لا یعلمون۔ الزام صرف ان لوگوں پر ہے جو آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور وہ غنی مالدار ہیں، وہ اس سے خوش ہوئے کہ وہ رہ جائیں پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ،
اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی سو وہ کچھ نہیں جانتے۔ انما السبیل، بے شک جو راستہ ہے، علی الذین، ان لوگوں پر، یستاذنونک، جو تم سے جلد ضابطہ چاہتے ہیں، وہم اغنیاء، اور وہ بے پرواہ بھی ہیں، رضوا بان یکونوا مع الخوالف، وہ راضی ہیں یہ کہ وہ ہو جائیں پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ۔ یہ خوالف عورتیں نہیں ہیں بلکہ پیچھے رہ جانے والی جماعت کے ساتھ۔ وَاتَّبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے پلٹنے پر اللہ سے مہر ہے، انہوں نے اپنے نہیں تبا مہر کو کہا جاتا ہے، خوالف خلف سے ہی ہے، فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، پس وہ یہ علم نہیں رکھتے ہیں۔ بے شک ان لوگوں پر جو راستہ ہے وہ تم سے جلد ضابطہ چاہتے ہیں اور وہی بے پرواہ ہیں، وہ اس پر راضی ہیں کہ وہ مخالفت کرنے والوں یا پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہو جائیں، اور اپنے پلٹنے پر اللہ سے مہر لگا رکھا ہے، پس انہیں یہ علم نہیں ہے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیر اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو وہ تمہارے پاس عذر لائیں گے، آپ کہہ دیں عذر نہ کرو، ہم ہرگز یقین نہ کریں گے تمہارا، اللہ ہمیں تمہاری سب خبریں بتا چکا ہے، اور ابھی اللہ اور اس کا رسول تمہارے عمل دیکھے گا، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا تم جو کرتے تھے۔ یعتذرون الیکم، وہ معذرت کریں گے تمہاری طرف، اذا رجعتم، جب تم رجوع کرو گے، الیہم، ان کی طرف۔ قل لا تعتذروا، کہو تم معذرت نہیں کرو، لن نؤمن لکم، ہرگز ہم تمہارے لیے نہیں مانیں گے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، یقینی ہمیں اللہ نے خبر دیا تمہاری خبروں میں سے، تمہارے احوال میں سے، وسیر اللہ عملکم، اور جلد یہ دکھا دے گا اللہ تمہارے عمل، ورسولہ، اور اس کے پیغام دینے والے کے ذریعے، ثم تردون، پھر تم رد کیے جاؤ گے یا لوٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیب والشہادۃ، پوشیدہ اور سامنے کا یعنی ظاہر کا علم والے کی طرف، فینبئکم، پس وہ تمہیں خبر دے گا، بما کنتم تعملون، اس کا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ تو اس کا رواں ترجمہ ہو گیا، جب تم ان کی طرف رجوع کرو، پلٹو گے، تو وہ تمہاری طرف معذرت لائیں گے، کہو تم معذرت نہیں کرو، ہم تمہارے لیے ہرگز نہیں مانیں گے، تمہارے احوال سے اللہ نے ہمیں یقینی خبر دیا، اور جلد اللہ اور اس کا پیغام دینے والا تمہارے عمل کو دیکھے گا، پھر تم مشاہدہ یعنی موجودہ ظاہر اور پوشیدہ جاننے والے کی طرف رد کیے جاؤ گے یعنی لوٹائے جاؤ گے، پس وہ تمہیں اس کی خبر دے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ جب تم ان کی طرف واپس جاؤ گے، اب تمہارے آگے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، سو تم ان سے منہ موڑ لو، بے شک وہ پلید ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا بدلہ جو وہ کمایا کرتے تھے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، تو جلد وہ حلف لیں گے اللہ کا، لکم، تمہارے لیے، اذا انقلبتم الیہم، جب تم پلٹو گے ان کی طرف۔ اب دیکھیے یہاں انہوں نے دل نہیں کیا، یہاں خود بھی کر رہے جب واپس جاؤ گے، لتعرضوا عنہم، تم اعراض کرنے کے لیے ہو ان کے بارے میں، فاعرضوا، پس اعراض کریں، عنہم، ان کے بارے میں، انہم، بے شک وہ، رجس ہیں، یعنی کہ وہ غضب ہیں، غصہ ہے، رجس کہتے ہیں ناپسندیدگی کو، غلط کام کی وجہ سے، اس لیے یہ پلید بھی یہ لوگ ترجمہ کرتے ہیں۔ وَمَوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کی پناہ گاہ بدحالی ہے، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، نتیجہ ہے اس کا جو وہ کمایا کرتے ہیں، یعنی یہ عمل سے کمانا ہے۔ جب تم ان کی طرف پلٹو گے، جلد وہ تمہارے لیے اللہ کا حلف لیں گے، ان کے بارے میں تم منہ پھیرنے کے لیے ہو، بس ان کے بارے میں منہ پھیر لو، بے شک انہیں رجس یعنی غصہ ہے اور بدحالی ان کی پناہ گاہ ہے، اس کا نتیجہ ہے جو وہ کمایا کرتے ہیں۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین، وہ تمہارے آگے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو بے شک اللہ راضی نہیں ہوتا نافرمان لوگوں سے۔ یحلفون لکم، تمہارے لیے وہ حلف لیتے ہیں، لترضوا عنہم، کہ ان کے بارے میں تم راضی ہونے کے لیے ہو، فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، پس اگر تم راضی ہو جاؤ ان کے بارے میں، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، لا یرضی، وہ نہیں راضی ہوتا،
عن القوم الفاسقین، بگاڑ کرنے والی قوم کے بارے میں۔ تمہارے لیے وہ حلف لیتے ہیں، ان کے بارے میں تم راضی ہونے کے لیے ہو، بس اگر ان کے بارے میں تم راضی ہو جاؤ بس بے شک اللہ وہ بگاڑ کرنے والے قوم کے بارے میں راضی نہیں ہوگا۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله علیم حکیم۔ دیہاتی کفر اور نفاق میں بہت سخت ہیں اور زیادہ لائق ہیں کہ وہ نہ جانیں جو احکام اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ الاعراب یعنی فصاحت و بلاغت والے، اشد و کفرن زیادہ سخت ہیں انکار میں، جو جتنا زیادہ اپنے آپ کو فصیح و بلیغ کہتا ہے نا وہی انکار میں زیادہ آگے ہوتا ہے، کہ وہ تعویلیں نکالتا رہتا ہے، یہ کوئی دیہاتی نہیں ہے۔ وہ نفاقہ اور کھلا رکھنے میں، واجدر جدر کہا جاتا ہے لائق کو یا خوب رکاوٹ والوں کو یا باصلاحیت لوگوں کو، تو وہ باصلاحیت ہیں۔ اللہ یعلم، یہ کہ وہ جانتے ہیں، حدود ما انزل اللہ علی رسول ہی، ان پابندیوں کو، ان حدوں کو جو اللہ نے اپنے پیغام دینے والے پر نازل کیا ہے، سامنے لایا نازل کیا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا حکم دینے والا ہے۔ فصاحت و بلاغت والے انکار اور نفاق یعنی کھلا یا الگ رہنے میں زیادہ سخت ہیں، اور وہ باصلاحیت یعنی لائق یا خوب رکاوٹ والے ہیں کہ اللہ نے اپنا پیغام دینے والے پر جو حدود یا پابندیاں نازل کیا ہے وہ یہ نہیں جانے، اور اللہ علم والا حکم دینے والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور بعض دیہاتی ہیں جو اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں اور تمہارے لیے گردشوں کا انتظار کرتے ہیں، انہی پر ہے بری گردش، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور فصاحت و بلاغت والوں میں سے، مَن يَتَّخِذُ، جو یہ پکڑا، ما ينفق، جو وہ کھلا رکھے، مغرمن، چمٹے رہنے کو، غرم کہا جاتا ہے چمٹ جانے کو، اس کے ساتھ چپکے رہنے کو، جیسے کہتے ہیں نا بعض فقیر چمٹ جاتے ہیں جب تک آپ نے نہیں سنا، تو یہ تاوان بھی اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ تاوان لیے بغیر وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور وہ انتظار کر رہے تم پر دائروں کا، یہ جو ہے گردش آ جائے تم پر، کوئی گردش آ جائے، یہ وہ دائرہ نہیں ہے، بلکہ جیسے کہتے ہیں نا آج کل بڑے گردش میں ہوں جب آدمی پریشان حال ہوتا ہے، تو وہ تم پر گردش کا انتظار کر رہے ہیں۔ علیہم دائرۃ السوء، تو ان پر جو ہے وہ بری گردش ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس کا رواں ترجمہ ہو گیا، اور فصاحت و بلاغت والوں میں سے جو یہ پکڑتے ہیں، جو وہ کھلا رکھیں چمٹے رہنے کو، اور وہ تم پر گردشوں کا انتظار کرتے ہیں، ان پر بری گردش ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور بعض دیہاتی ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو وہ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ سے نزدیکیوں اور رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہاں یقیناً وہ نزدیکی کا ذریعہ ہے ان کے لیے، اللہ جلد انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور فصاحت و بلاغت والوں میں سے، مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو کوئی اللہ کو اور آخری دورانیے کو مانتا ہے، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ، اور وہ پکڑتا ہے جو وہ کھلا رکھے، قربات عند اللہ، اللہ کے نزدیک قرب ہونا یعنی قریب ہونا، وصلوات الرسول، اور الرسول کے پیغام کو، یعنی یہ صلوات کہتے باتیں، الرسول یہ خاص رسالہ یعنی اللہ کی کتاب کی باتیں، یعنی وہ جو کھلا رکھتے ہیں تو اللہ کے نزدیک قربت کے لیے اور رسالے کی باتوں کے لیے، اس سے اس رسالے کی بات سے لے کر اس پر قربت دعائیں کر رہے ہیں۔ الا انہا، تو یاد رکھو بے شک یہ قربت لہم، ان کے لیے قربت ہے، ان کے لیے قریبی ہونا ہے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، تو جلد انہیں اللہ اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ حفاظت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور فصاحت و بلاغت والوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت کو مانتے ہیں اور جو وہ کھلا رکھتے ہیں، اسے اللہ کے نزدیک قربت یعنی الرسول الکتاب کی باتیں پکڑتے ہیں۔ یاد رکھو ان کے لیے بے شک یہ قربت نزدیکی ہے، اپنی رحمت میں اللہ انہیں جلد داخل کرے گا،
بے شک اللہ حفاظت کرنے والا رحم کرنے والا. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. اور سب سے پہلے ایمان اور اسلام میں سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار میں سے، اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے. والسابقون الاولون، اور پہلے پہل کرنے والے، سبقت کرنے والے پہلوں میں سے، من المہاجرین والانصار، چھوڑ دینے والوں میں سے اور مددگار بن جانوں میں سے. یہ مہاجر اور انصار کوئی قوم نہیں ہے، یعنی وہ جس نے اپنا عمل جو غیر قرآنی عمل تھا جیسی اس کے بعد سمجھ میں آئی اس نے چھوڑ دیا، جو اس کا مددگار ہو گیا کہ اب ہم بھی بن جائے. والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ انہوں نے اس کی اتباع کیا اچھائی کا، اس کی اچھائیوں کا اتباع کیا، اس کے حسن کارانہ باتوں کا اتباع کیا. رضی اللہ عنہم، تو اللہ ان کے بارے میں راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور وہ اس کے بارے میں راضی ہوا. وعد لہم، اور تیار رکھا ان کے لیے، جنات خوشحالی، تجری تحت الانہار، تم پر جاری رہے گی اس کے تحت سے فراوانی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہو گے اس میں لامحدود مدت تک، ابدیت تک. ذالک الفوز العظیم، وہی انتہائی کامیابی ہے. اور پہلے سبقت کرنے والے، چھوڑ دینے والوں اور مددگاروں میں سے، اور وہ لوگ جنہوں نے اچھائی کی اتباع کیا، ان کے بارے میں اللہ راضی ہوا اور وہ اس کے بارے میں راضی ہوئے، اور خوشحالی ان کے لیے تیار کیا ہے، تم پر اس کے تحت سے فراوانی جاری رہے گی لامحدود مدت تک، اس میں ہمیشہ رہو گے، وہی انتہائی کامیابی ہے. وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ. اور جو دیہاتی تمہارے ارد گرد ہیں ان میں سے بعض منافق ہیں، اور مدینہ والوں میں سے بعض نفاق پر اڑے ہوئے ہیں. تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، اور ہم جلد انہیں دوبارہ عذاب دیں گے، پھر وہ عذاب عظیم کی طرف لوٹائے جائیں گے. ابھی اگر واقعی مدینہ تو مدینہ کہاں ہے کہ اللہ نے کوئی نقشہ دیا ہے؟ تو ایسا ہے نہیں. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ، اور اس میں سے جو ان کے ارد گرد ہے، حول کہتے ہیں ارد گرد کو، ماحول اسی سے بنا، تو ان میں سے جو ان کے ارد گرد ہیں، من الاعراب، فصاحت و بلاغت والوں میں سے، یعنی ایسے فصیح و بلیغ لوگ جو ان کے ارد گرد ہیں. منافقون، وہ اپنا راستہ کھلا رکھتے ہیں، منافق بھی ہیں اور وہ بڑے فصاحت و بلاغت والے بھی ہیں، اور وہ ان کے ارد گرد ہیں. ومن اہل المدینہ، اور جو شہر کی اہلیت والوں میں سے ہیں. مدین اصل میں شہر کو جاتا ہے، مدین کی طرف شعیب بھی آئے تھے تو وہاں تو مدینہ نہیں بنایا. مردوا علی النفاق، اڑے ہوئے وہ اپنے کھلا رکھنے پر، یا آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ ہموار ہیں اپنے کھلے رکھنے پر، یعنی اپنے کھلے رکھنے پر، اپنے راستے پر وہ ہموار ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے، وہ اس پر خوش ہے، اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، اس پر اڑے ہوئے ہیں. کچھ لا تعلمہم، تم انہیں نہیں جانتے ہو، نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں. سنعذبہم مرتین، تو جلد انہیں سزا دیں گے بار بار، یہ دو بار نہیں ہے. مرتان ہوتا تو دو بار ہوتا، جب طلاق و مرتان وہاں تو یہ دو مرتبہ، مرتین کا بھی دو بار کر رہے ہیں، یہ تو جمع کا صیغہ ہے. تو جلد انہیں سزا دیں گے بار بار، جتنی بار وہ غلطی کریں گے اتنی ہی بار سزا ملے گی. ثم یردون، پھر وہ رد کیے جائیں گے، لوٹائے جائیں گے، الی عذاب عظیم، انتہائی سزا کی طرف. اور ان میں سے اپنا راستہ کھلا رکھنے والے، فصاحت و بلاغت والوں میں سے جو تمہارے ارد گرد ہیں، اور شہر کی اہلیت والوں میں سے، علیحدگی یعنی اپنا راستہ کھلا رکھنے پر ہموار ہیں یا ڈٹے ہوئے ہیں. تم انہیں نہیں جانتے ہو، ہم انہیں جانتے ہیں، جلد ہم انہیں بار بار سزا دیں گے، پھر وہ انتہائی سزا کی طرف لوٹائے جائیں گے. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم. اور کچھ اور ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، انہوں نے ایک اچھا اور دوسرا برا عمل ملا لیا، قریب ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے، بے شک اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے. وآخرون، اور جو اگلے ہیں یعنی جو دوسرے ہیں، اعترفوا بذنوبہم، انہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا. خلطوا عملا صالحا، خلط ملت کر دیا مکمل صحیح عمل، وآخر سیئا، اور دوسرے برے. عسى اللہ، تو ممکن ہے اللہ
ان یتوب علیہم، یہ کہ ان پر متوجہ ہو جائے، اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ بھی ان پر متوجہ ہو جائے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ حفاظت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا۔ اور دوسرے جنہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا انہوں نے مکمل نتیجہ خیز اور دوسرے برے عمل کو خلط ملط کیا، قریب ہے یہ کہ اللہ ان پر متوجہ ہو، بے شک اللہ حفاظت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ خذ من اموالهم صدقۃ تطہرهم وتزکیہم بها وصلی علیہم ان صلواتک سکن لهم واللہ سمیع علیم۔ آپ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لے لیں، آپ انہیں پاک اور صاف کر دیں اس سے، اور ان پر دعائے خیر کریں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ خذ من اموالہم، پکڑو ان کے مالوں میں سے، صدقتاً سچا کر دکھانا، یہ کوئی صدقہ خیرات نہیں ہے جو ہمارے اردو والا ہے یا انہوں نے زکوٰۃ بنا دیا ہے، ہاں، تو یہ اصل میں صدق سے یہ یعنی سچائی، تو تم ان کے مالوں میں سے سچا کر دکھانا پکڑو، تو تطہیر اور تطہیر کرو یعنی صاف کر دو انہیں، ہم وتزکیہم اور انہیں فروغ دو، بہا اس کا، وصلی علیہم اور ان پر مل جاؤ، جب وہ قرآن کے احکامات کا عمل کریں گے تو ان پر مل جاؤ۔ انا صلواتک، بے شک جو تمہاری باتیں ہیں، سکن لہم ان کے لیے ٹھہراؤ ہے، سکون ہے، واللہ سمیع علیم اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تم ان کے مالوں میں سے سچا کر دکھانا پکڑو، تم انہیں تطہیر یعنی غیر جانبدار یا صاف ستھرا کرو، اور تم اس سے انہیں فروغ دو اور ان پر مل جاؤ، بے شک ان کے لیے تمہاری باتیں سکون یعنی ٹھہراؤ ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم، کیا انہیں علم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور قبول کرتا ہے صدقات، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے، یعنی اللہ کو رشوت دے دیں اور فوراً قبول کر لے گا صدقات، یہ تو کچھ ہے نہیں، مال کیسے کما رہے، کیا کرے، کیا اس پر کچھ نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ رہیے الم یعلموا، تو کیا وہ یہ نہیں جانتے، ان اللہ یہ کہ اللہ ہوا یقبل التوبۃ، وہی متوجہ ہونا سامنے لے آتا ہے، ان عباد ہی اپنے تابع داروں کے بارے میں، ویاخذ الصدقات اور وہ پکڑ لیتا ہے ان کی سچائیاں، وان اللہ اور یہ کہ اللہ هو التواب الرحیم، وہی متوجہ ہونے والوں پر رحم کرنے والا ہے، جو متوجہ ہوتا ہے اس پر رحم ہو جاتا ہے۔ کیا وہ یہ نہیں جانتے یہ کہ اللہ وہی اپنے تابع داروں کے بارے میں متوجہ ہونا سامنے لے آتا ہے اور وہ تمہارا سچا کر دکھانا پکڑتا ہے، اور یہ کہ اللہ وہی متوجہ کروانے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور آپ کہتے ہیں تم عمل کیے جاؤ، پس اب دیکھے گا اللہ اور اس کا رسول اور مومن تمہارے عمل، اور تم جلد پوشیدہ اور ظاہر جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، سو وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے۔ وَقُلْ اعْمَلُوا اور کہو تم عمل کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ پس جلد یہ دیکھے گا اللہ، عملکم تمہارے عمل، وَرَسُولُهُ اور اس کا پیغام دینے والا، وَالْمُؤْمِنُونَ اور ماننے والے بھی یا امن دینے والے، وَسَتُرَدُّونَ اور جلد تم لوٹائے جاؤ گے یا جلد تم رد کیے جاؤ گے، اِلیٰ عالم الغیب والشہادۃ اس علم والے کی طرف جو پوشیدہ اور موجودہ کا یا پوشیدہ اور ظاہر کے علم والے کی طرف، فَيُنَبِّئُكُم پس وہ تمہیں خبر دے گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اس کا جو تم عمل کیا کرتے تھے، اور کہو تم عمل کرو، پس جلد تمہارا یہ عمل اللہ اور اس کا پیغام دینے والا اور ماننے والے دیکھیں گے، اور جلد تم پوشیدہ اور موجودہ کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پس وہ تمہیں اس کی خبر دے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور کچھ اور ہیں وہ اللہ کے حکم پر موقوف رکھے گئے ہیں، خواہ وہ انہیں عذاب دے اور خواہ ان کی توبہ قبول کرے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وآخرون اور دوسرے، مرجونا جو رجوع کرنے کی جگہ پر ہیں، یعنی رجوع کرنے والے ہیں، قرآن سے رجوع کرنے والے، رجوع کرنے کی جگہ، لامر اللہ اللہ کے معاملات کے لیے، اما یعذبہم تو خواہ انہیں سزا دے، و اما یتوب علیہم اور خواہ ان پر متوجہ ہو جائے، واللہ علیم الحکیم اور اللہ جاننے والا حکم دینے والا ہے۔ اور دوسرے جو اللہ کے معاملے کے لیے پلٹنے والے ہیں،
خواہ وہ انہیں سزا دے اور خواہ وہ ان پر متوجہ ہو، اور اللہ علم والا، حکم دینے والا ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد ضرار نقصان پہنچانے کے لیے بنائی اور کفر کرنے کے لیے اور مومنوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے اور اس کے واسطے گھات کی جگہ بنانے کے لیے، جس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی اس سے پہلے، اور وہ البتہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے صرف بھلائی چاہی اور اللہ گواہی دیتا ہے وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ والذین اتخذوا، اور جن لوگوں نے پکڑ لیا، مسجداً ضرارن، فرما برداری کی جگہ کو نقصان پہنچانے والا، ضرر دینے والا، وکفراً اور انکار، وتفریقا بین المؤمنین، اور فرق کر دینا، تم میں فرق کر دے ماننے والوں کے درمیان، وارصاداً اور گھات لگانے والوں کے لیے، لمن حارب اللہ ورسولہ، اس کے لیے جو اللہ اور اس کے پیغام دینے والے سے جنگ کرتا ہے، من قبل، پہلے سے یا سامنے سے، ولا یحلفن، اور ضرور وہ حلف لیتے ہیں، ان اردنا، یہ کہ جو ہمارا ارادہ ہے، الا الحسنى، صرف اچھائی کا، واللہ یشہد، اور اللہ یہ مشاہدہ کرتا ہے، انہم لکاذبون، کہ بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ اور جن لوگوں نے فرما برداری کی جگہ نقصان دینا اور انکار کرنا پکڑا، یعنی ماننے والوں کے درمیان تفریق کرنا اور اس کے لیے گھات کی جگہ بنانے کے لیے جو اللہ اور اس کا پیغام دینے والوں سے پہلے سے جنگ کیا تھا، اور وہ ضرور یہ حلف لیں گے یہ کہ ہمارا ارادہ صرف اچھائی کا ہے، اور اللہ یہ مشاہدہ دیتا ہے کہ وہ ضرور جھوٹوں میں سے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہونا، بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، زیادہ لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ پاک رہیں، اور اللہ محبوب رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ لا تقم، تم نہیں کھڑے ہونا، فی ہے اس میں، ابداً، کبھی بھی، تو تم اس میں کبھی بھی نہیں کھڑے ہونا۔ لمسجد، ضرور وہ فرما برداری کی جگہ ہے، اسس علی التقوی، جس کی بنیاد پابندی اختیار کرنے پر ہے، اللہ کے قوانین کی پابندی اختیار کرنے پر ہے، وہ فرما برداری کی جگہ جہاں اللہ کے قوانین کی اتباع کی جائے۔ من اول یومن، پہلے دورانیے سے، پہلے دن سے، احق کو، زیادہ حق ہے، ان تقوم فیہ، کہ تم اس میں کھڑے ہو، فیہ رجال، اس میں مضبوطی ہے، پہلے دن سے جو فرما برداری اختیار کر لے اس میں مضبوطی ہے، مضبوط ہیں، یحبون، وہ محبت رکھتے ہیں، ان یتطہروا، یہ کہ تمہاری تطہیر ہو، واللہ یحب المتطہرین، اور اللہ محبت کرتا ہے تطہیر کرنے والوں سے، جو اپنے آپ کو صاف رکھتے ہیں، اپنی تطہیر کرتے ہیں، اپنے ذہن کو صاف رکھتے ہیں، ان سے، یہ وہ پاک ناپاک والا نہیں کہ اس کے لیے کہاں سے لے کر آئیں۔ تم کبھی بھی اس میں کھڑے نہیں ہو، ضرور وہ فرما برداری کی جگہ جس کی بنیاد پہلے دن سے التقوی یعنی پابندی اختیار کرنے پر ہے، زیادہ حق ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو، اس میں مضبوطی ہے، وہ محبت کرتے ہیں یہ کہ تم ان کی تطہیر کرو، اور اللہ تطہیر ہونے والوں سے محبت کرتا ہے۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار به فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ سو کیا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی خوشنودی پر رکھی وہ بہتر ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گرنے والی کھائی یعنی گڑھے کے کنارے پر رکھی، سو وہ اس کو لے کر دوزخ کی آگ میں گر پڑی، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ افمن، پس کیا جو، اسسا بنیان ہو، اپنی عمارت کی بنیاد، اسس جو یہ بنیاد ہے اور بنیان جو یہ عمارت ہے، پس کیا وہ جو اپنی عمارت کی بنیاد اللہ تقوی پابندی اختیار کرنے پر رکھ رہا ہے، من اللہ، اللہ سے، اللہ سے پابندی اختیار کرنے پر رکھ رہا ہے، ورضوان خیر، اور راضی رکھنا یعنی راضی رکھنا، یہ خوشنودی حاصل کر لینا یا دونوں کی رضامندی، خیر، بھلائی سے، امن اسسا، یا وہ جو بنیاد رکھ رہا ہے، بنیان ہو اپنی عمارت کی، اللہ شفا جرفن، اور شفا ایک کنارے ہے
اور ہار کہتے ہیں ہڑپ کو، جرف کہتے ہیں وہ اس کو قبضہ کر لینا، یا وہ جو اپنی عمارت کی بنیاد قبضہ کر کے ہڑپ کرنے کے کنارے پر رکھ رہا ہے. فن ہار بہی، بس روانی ہے اس کے ذریعے، فی ناری جہنم، بدحالی کے جلنے میں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور ظلم کرنے والی قوم اللہ سے ہدایت نہیں لیتی ہے. یہاں بہی قرآن کے لیے نہیں آئے گا یہ؟ نہیں، یہ بات اس کی ہو رہی نا، یہ جو بنیاد رکھا ہے امن اسس بنیاد ہو، بات کس کی چل رہی ہے آگے؟ تو جو بنیاد رکھا ہے اپنی عمارت کی بنیاد اس پر رکھ رہا ہے کہ وہ ایسے کنارے پر ہے کہ وہ ہڑپ کر کے اس قبضہ کر کے ہڑپ کر رہا ہو، تو یہ جو جاری ہو رہا ہے اس کے ذریعے، ایسی عمارت کے ذریعے، تو یہ بدحالی کے جلنے میں جا رہا ہے. ہی کا سیدھا اس سے پہلے والی بات کے ذریعے جوڑتا ہے تو پتہ لگے کس کی بات ہو. جب کتاب کی بات ہوتی ہے تو پھر کتاب کی طرف آتے ہیں. بس کیا جو اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے پابندی اختیار کرنے پر، یعنی اس کی خوشنودی پر رکھے، بہتر ہے، یا جو اپنے عمارت کی بنیاد قبضہ کر کے ہڑپ کرنے کے کنارے منہدم ہونے پر ہو، بس بدحالی کے جلنے میں اس کے ذریعے جاری رہے، اور ظلم کرنے والی قوم اللہ سے ہدایت نہیں لیتی ہے. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم. وہ عمارت جس کی انہوں نے بنیاد رکھی ہے ہمیشہ شک ڈالتی رہے گی ان کے دلوں میں، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. لا یزال، نہیں زوال ہے یا ہمیشگی ہے، اس لیے ہمیشگی بھی اس کو کہتے ہیں، جس کو زوال نہیں ہو تو ہمیشگی ہو جاتا ہے. تو نہیں زوال ہے بنیانہم، ان کی عمارت کو، الذی بنوا ریبۃ، وہ جو کہ اس کی عمارت جو ہے وہ ریب پر ہے، نفسیاتی الجھن میں ہے، تمہیں نفسیاتی الجھن میں ڈالنے کے لیے ہو رہی ہے. فی قلوبہم، ان کے پلٹنے میں، کہ یہ کیا کر رہے ہو، ایسا کرو گے تو معاشرے میں بائیکاٹ ہو جائے گا، معاش کا نظام کیا چلے گا، تم لوگ کیسے ملیں گے، یہ جو نفسیاتی الجھن ڈالنا ہے، تو یہ کیا ہے، آپ اصل قرآن کی بنیاد کی طرف نہیں آ رہے ہیں، اسی کو لے کر چل رہے ہیں. الا ان تقطع، سوائے یہ کہ وہ تمہیں قطع کرنا چاہتے ہیں، قلوبہم، ان کے پلٹنے سے، یعنی آپ کو پلٹنے سے آپ کو کاٹ رہے ہیں کہ آپ اس سے ہاں آپ قرآن کی طرف نہ پلٹیں. تعلق کرنا. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا، حکم دینے والا ہے. تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، ان کی عمارتوں کو زوال نہیں ہے جو کہ ان کے پلٹنے میں بنیادی نفسیاتی الجھن ہے، سوائے یہ کہ ان کا پلٹنا تم سے الگ تھا، اور اللہ علم والا، حکم دینے والا ہے. تو آج یہیں تک رکھتے ہیں، اب جو سوال جواب کرنا ہے کریں. السلام علیکم.